السلام علیکم۔ نہ کر چاچا نہ کر۔ خون میں لت پت جسم ڈوبتی نبض کراتی آواز، آنکھوں میں آنسو، امی امی پکارتے 6 سالہ بچی۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، بچے کی حالت نازک ہے، خون تیزی سے خارج ہو رہا ہے۔ اس طرح کال آئے تو وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ پاؤں میں جوتا پہنو اور بھاگو۔ بچی کی حالت نازک تھی، ٹانگوں کے بیچ اس قدر خون بہہ رہا تھا کہ معائنہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بچی کو آپریشن تھیٹر منتقل کیجیے، خون کی 3-4 بوتلیں۔ اور بچے کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے بچی، ساتھ کھڑے 2 عورتیں اور ایک مرد سے پوچھا۔ وہ جی سائیکل چلا رہی تھی، گلی میں گر گئی، دیکھا خون تو خون بہہ رہا تھا، شاید سائیکل کا ہینڈل لگ گیا کہیں۔ عمر سیدھا عورت تیزی سے بولی۔ آپ کون؟ ہم نے پوچھا۔ جی میں دادی۔ جوان عمر عورت کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، منہ پر آنسو کی لکیریں نمایاں تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری بچی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اس نے التجائیہ لہجے میں پوچھا۔ خدا سے امید رکھو، ہم نے کہا۔ مرد بالکل خاموش تھا۔ بچی کو بے ہوش کیا جا چکا تھا، دونوں طرف ننھے ہاتھوں میں خون کی نالیاں بچی کو زندگی کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ خون کسی پرنالے کی طرح وجائنا سے بہہ رہا تھا۔ یہ چوٹ اور سائیکل کے ہینڈل سے معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سسٹر، یہ اوزار بچی کے وجائنا کے اندر نہیں جا سکتے، مجھے چھوٹے اوزار چاہیے۔ جی ڈاکٹر۔ وجائنا کے باہر والا حصہ کٹا پھٹا سوج چکا تھا۔ خون کے بہاؤ کو صاف کرتے کرتے وجائنا کے اندر اوزار داخل کیے۔ وجائنا کی گہرائی میں ایک لمبا گہرا شگاف جیسا زخم نظر آیا جس کے تہہ سے خون ابل رہا تھا۔ سائیکل کا ہینڈل اتنی گہرائی میں کیسے جا پہنچا؟ ہم نے سوچا ڈاکٹر یہ کچھ فشی فشی ہے۔ ہماری اسٹینڈ بولی مچھ نہیں، سارا فشی ہے۔ نرس جس کی ساری عمر آپریشن تھیٹر میں گزری تھی بولی۔ آپ دونوں صحیح کہتی ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن فشی نہیں، مگرمچھ۔ ہماری آواز بڑھ گئی۔ 6 سالہ بیٹی چھم سے آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یا اللہ، یہ تو میری بیٹی کی ہم عمر ہے، کیا میری بچی بھی؟ نہیں نہیں۔ اور کہیں قریب سے شوہر کی بات کان میں گونجی۔ بچی کو کبھی کسی بہن بھائی کے گھر نہیں چھوڑنا۔ ہم نے آنسو پی لیے، بچی کی جان بچانا تھی۔ سب سے چھوٹی سوئی اور پتلے دھاگے سے 6 سالہ بچی کی وجائنا کو اس گہرائی میں جس مشکل سے ہم نے سیا وہ بس ہم ہی جانتے ہیں۔ جہاں سے ٹانکا برتے اکھڑ جاتا، سوجن بھرے عضلات دھاگا کیسے پکڑتے؟ خیر یہ ایک جنگ تھی جو ہم نے لڑی۔ سلائی ختم کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ خون رس رہا تھا۔ اس کو ایک سپنج سے پیک کر دیا، اب وجائنا کے باہر سلائی کرنا تھی۔ پیشاب والی جگہ بھی متاثر تھی۔ آپریشن ختم ہوا، ہم نے سسٹر سے کہا کہ بچی کی ماں کو آپریشن تھیٹر کے اندر بنے ڈاکٹروں کے کمرے میں لے کر آئے۔ ڈری سیمی سسکیاں بڑھتی سامنے آ بیٹھی، اسے اندر آنے نہیں دے رہے تھے، بضد تھے کہ وہ بھی ساتھ آئیں، مگر میں نے کہا نہیں، صرف ماں جائے گی۔ میں نرس کہانی سنا رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہم نے بچی کی ماں سے پوچھا۔ شگفتہ جی، وہ ڈری ڈری آواز میں بولی۔ شگفتہ، کیا ہوا تھا بچی کو؟ جی وہ سائیکل سے گر گئی تھی۔ دیکھو شگفتہ، میں جان چکی ہوں، سائیکل محض بہانہ ہے، اصل بات بتاؤ، ایسا ہی ہوا ہے؟ جی قسم لے لیجیے اس کی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نہیں بتاؤ گی تو ہم پولیس بلا لیں گے، ہم نے سختی سے کہا۔ سسکیاں چیخوں میں بدل گئیں۔ ڈاکٹر اسے بچا لو، میری معصوم بچے، میری بیٹی، ڈاکٹر اسے بچا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان کھلی تو طلاق دے کر نکال دیں گے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ کون دے گا؟ کون کہتا ہے؟ ہم نے پوچھا۔ میری ساس اور شوہر کہتے ہیں۔ جی جوان خون ہے، غلطی کر بیٹھا، اب کیا اسے جیل کرواؤ گی؟ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ کون؟ کس نے غلطی کی؟ میرا دیور، اس کا چاچا۔ وہ ابھی بھی زارو قطار رو رہی تھی۔ چاچا مطلب یہ کہ سگا چاچا؟ ہم ہکلاتے ہوئے کہا۔ جی سگا چاچا۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ 18 سال۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ وہ جی میں تو سارا دن باورچی خانہ نپٹاتی ہوں، یہ صحن میں کھیل رہی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ چھت پر بنے کمرے میں لے گیا۔ جب بچی کی حالت خراب ہوئی تو وہ اپنی ماں کو پکارنے لگا۔ مجھے تو تب پتہ چلا جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ گڑیا کو دیکھ لو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ چاچے کے کمرے میں خون میں لت پت کیوں پڑی ہوئی تھی۔ دادی اور چاچے کی تو مرضی ہی نہیں تھی کہ بچی کو ہسپتال لے کر جائیں۔ دادی تو کہہ رہی تھی کہ دائی بلواتی ہوں، ٹھیک کر دے گی۔ میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑائی کہ خدا کے لیے بچے مر جائے گی، اسے ہسپتال لے چلو۔ باپ کا دل نرم پڑ گیا، لیکن مجھ سے ماں بیٹے نے وعدہ لیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اگر بتایا تو مجھے بچے چھین کر طلاق دے دی جائے گی۔ ساس بار بار میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ بچہ ہے، غلطی ہو گئی، تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم اس کے باپ کی جگہ ہو، تمہیں ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور
اور پھر خاندان کی عزت کو بھی بٹا تو نہیں لگا سکتے، نہ بچی ٹھیک ہو کر بول بال جائے گی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، اب آپ یہ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آپ کے کہنے پہ تھانہ کچہری کرتی ہوں تو طلاق مل جائے گی، بچے اگر حاصل بھی کر لوں تو لے کر کہاں جاؤں گی؟ ماں باپ خود بھائیوں کے محتاج ہیں۔ اس کی آؤ بقا رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے پاس کچھ سوال تھے جن کے جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ اگر بابا ہسپتال لے کر نہ آتا، اگر یہ بچی کسی دیہاتی علاقوں میں ہوتی تو کون سا ہسپتال، کون سا آپریشن تھیٹر اور کون سی گائناکالوجسٹ؟ کیا خاندان کی عزت بچی کی تکلیف اور نقصان سے بڑی تھی؟ کیا باپ کو بیٹی سے زیادہ بھائی پیارا تھا؟ کیا بیٹی اس واقعے کو بھول پائے گی؟ اگر بچی کے باپ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ پاکستان کے ایک بڑے شہر کے ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے یہ کیس میں نے خود ہینڈل کیا ہے۔